بابا ہے میرے مسلم ہم پوتے احمد کے ہے قتل گر کرنا کر قتل مجھے پہلے محمد والی محمد خون میں ترقمر ہے مسلم کے زیر قنجر پسا ہے مسلم کے زیر قنجر قمر ہے مسلم کے اٹھ گیا سر سے باپ کا سایہ در بدر پسا ہے مسلم در بدر پسا ہے مسلم کے ان کا پرسا نحال کوئی نہیں یہ جو نور نظر ہے مسلم کی یہ جو نور نظر ہے مسلم کے گردنوں سے لہو بلتا ہے خون میں ترپسا ہے مسلم کے خون میں ترپسا ہے مسلم کے سر دکھا کریے کہتا ہے ظالم دونوں لخت جگر ہے مسلم کے دونوں لخت جگر ہے مسلم کے لاشیں دریا میں بہہ گئیں جن کی ہائے دونوں پسا ہے مسلم کے ہائے دونوں پسا ہے مسلم کے ظفر پیٹو سر کے دونوں لال خون میں تربتا ہے مسلم خون میں تربتا ہے مسلم کے خون میں پردیش میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے دریا پاپ قتل دور لے کے چلا ہے چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے زور اس کو مدد کرنے زور اس کو مدد کرنے مشغول بکا بے رحم کے خوابوں میں ہے دو نازوں کے پالے ہر سونے گرا کے کوئی آ کے بچا لے ہر سونے گرا کے کوئی آ کے بچا لے چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا ہر بار ہے
صف کی طرح بیچ میں آتا، رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ ایک بات زباں پر ہی لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، کچھ گھر میں تیرے چین نہیں پایا ہے ایسا، توڑا ہے فقط پانی سے فاقہ کئی دن کا، خدائے نہیں کی تیری زوجان تمنا، حجرے میں نمازیں ہیں پڑھی اور کیا کیا، ہم بچے ہیں تو اپنی بزرگی پا عمل کر، تقصیر جو کچھ ہم سے ہوئی ہو تو، تقصیر جو کچھ ہم سے ہوئی ہو تو، یہ جرم ہے بن پوچھے جو آئے ہیں تیرے گھر، حجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر، کرتے پھٹ گئے سو کھچے سہیلی لگی ہم پہ، تکلیف دے چکا چوچ دم کا، تکلیف دے چکا چوچ دم کا، جنگل میں کہیں بیٹھ کے ہم روئیں گے ظالم، منہ کر کے تیرے گھر کو نہ سوئیں گے ظالم، منہ کر کے تیرے گھر کو نہ سوئیں گے ظالم، سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بات ستم گئے، دیتے تھے ندا زوجہ حارث کو یہ بڑھ کے، یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر، مہمانوں کو اپنے دو بچاتی نہیں مادا، مہمانوں کو اپنے دو بچاتی نہیں مادا، چھوڑوا دے کہ پکڑے ہوئے زلفوں کو عدو ہے، اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ تو ہے، اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ تو ہے، بالوں کو بکھرے ہوئے وہ مومنہ تھی ساتھ، مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ذات، کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بدذات، گئے پاؤں پسر رکھ دیگے باندھ دیا، گئے پاؤں پسر رکھ دیگے باندھ دیا، بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم، زہرا زہرا مجھے سنگ نظر دیا ظالم، کو ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کہ لے دیکھ نبی روتے ہیں دریا پر کھلے سے، یہ سن کے اٹھا حارث سے ملعون و ستم گئے، ظالم نے کہا مجھ نہیں خبر بیان، ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خبر، ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خبر بیان، ایک تیغ تلے دونوں برادر کو بٹھا کے، سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر، سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر،
آیا الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا تب جوڑ کے ہاتھ اپنا یہ قاتل کو سنایا پوچھوں یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا دے لوٹوں بڑے بھائی کے لو میں جردہ دے لوٹوں بڑے بھائی کے لو میں جردہ دے وہ بولا کیوں شوق سے غلطہ مجھے کیا ڈر بھائی کے لہو میں وہ لگا لوٹنے گر کے کہتا تھا بڑے بھائی کہاں ڈھونڈے کہتا تھا بڑے بھائی تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے کس نے ہی نصیب سے الٹتے ہوئے دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کہتے ہوئے دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کہتے ہوئے دیکھا خط جا پسر مسلم بے پر چھوٹے بے کسو بے وطنوں عاجزو مضطر چھوٹے بعد ایک سال کے وہ دونوں برادر چھوٹے چھوٹے سے سن میں بڑے راج اٹھا کر چھوٹے دوڑتے تھے کبھی گھبرا کے کبھی گرتے تھے شب تاریک میں دو شب تاریک میں دو پڑے پھرتے تھے رو کے کہتا تھا بڑے بھائی سے چھوٹا ہر دم بیٹھ کر اب کہیں دم لو نہیں اٹھ سکتے قدم دوڑتے دوڑتے سینے میں سماتا نہیں دم منزلوں چلنے سے بھائی کبھی واقف نہیں باپ کے ساتھ وہ راحت سے ادھر آئے تھے تابکوفہ میں گودی تابکوفہ میں گودی میں ادھر لائے تھے اس سے کہتا تھا بڑا بھائی بچش میں گریا تم میری گود میں آؤ میں تمہارے قربان باپ کے وقت کی راحت کا بھلا کیا ہو بیان اب تو ہم بے کسو تنہا ہوئے بابا ہے کہاں جو مقدر میں ہے وہ جور و جفا دیکھیں گے کیا خبر تھی کہ یتیم کی کیا خبر تھی کہ یتیم کی بلا دیکھیں گے ناگاہ چرخ پا ظاہر ہوئے آثار سائے صبح ہوتے ہی فق ہو گئے وہ رش کے خمے دیکھا ایک چشمے
اور راحت نہ کہیں گیسوں والوں کو ملی امن کی جاوئی امن کی جاوئی نہالوں کو ملی طاعت حق سے یتیموں نے جو فرصت پائی محضر سامنے دونوں کے ضعیف لائی دن تو راحت سے کٹا شام مصیبت آئی سو گیا حجرے میں بھائی سے لپٹ کر بھائی نصف شب کے وہ ملون بدن جام آیا نیند آئی موت کا پیغام آیا کہہ کے یہ غصے میں بستر پگرا وہ غدار آ گئی خوابے اجل دشمن دی کو ایک بار وخزارہ ہوئے حجرے میں وہ لڑکے بیدار چھوٹے بھائی نے بڑے سے یہ کہا باطل خواب میں سید لولا کو دیکھا میں نے ابھی بابا کے رخ پا کو دیکھا ہم نے رو کے اس دم یہ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا میں نے واللہ یہی خواب ابھی دیکھا تھا کہہ کے یہ روئے گلے مل کے بس داؤ بکا آمد مرگ ہوئے خواب سے حارث شوکا پوچھا مادر سے یہاں ہو بکا کیسی ہے گھر کے حجرے میں یہ رونے کے سزا کیسی ہے بولی گھبرا کے ضعیفہ تجھے ان باتوں سے کیا سو بھی رہ تو کوئی ہمسائے میں روتا ہوگا ننگی تلوار
डर गए सहम गए कांप गए बेचारे या अली कहने पा जालिम ने तमाशे या अली कहने पा जालिम ने तमाशे मारे। जो हजरात फासले पर हैं इधर करीब आ जाएं ताकि मजलिस का माहौल बन जाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले में। औज़ु बिल्लाहि समील अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरति नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरुहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहि मजमाइन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। ऐज़ान ग्रामी आयत मवद्दत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया जिसमें खल्लाक़ कलम यज़ल कार रिसालत के बदले में उम्मत से मवद्दत अहले बैत को बतौर उजरत तलब कर रहा है और मवद्दत अहले बैत कार रिसालत की उजरत मानवी है जिसका फ़ायदा उम्मत को है, रिसालत को नहीं है। यहाँ अजर अपने उन माना में नहीं है जो किसी को नौकरी के तौर पे दी जाए। उजरत एक लफ्ज़ आम है, उसको मानवी तौर पे इस्तेमाल किया गया, मादी तौर पर नहीं। और मवद्दत अहले बैत उस अज़ीमुश्शान नेमत इलाही का नाम है जिसे अल्लाह ने ख़ास सीनों के लिए चुन लिया है, ख़ास दिलों के लिए चुना है। मोहब्बत आम हो सकती है, मोहब्बत आम है, मवद्दत ख़ास है। जैसे मोहब्बत तमाम रिश्तों में है, दोस्तों में है, लेकिन मवद्दत सिर्फ़ अहले बैत से। मोहब्बत और मवद्दत दोनों एक ही ख़ानदान के अल्फाज हैं, मगर मानवी तौर पे इतना फ़र्क है कि कोई ये नहीं कहता मैं अपनी माँ से मवद्दत रखता हूँ, कोई ये नहीं कहता मैं अपने बेटे से मवद्दत रखता हूँ। सब कहते हैं माँ के लिए मोहब्बत है, बेटे के लिए मोहब्बत है। मवद्दत का लफ्ज़ सिर्फ़ अहले बैत से मखसूस है। ये इसलिए मखसूस है कि अल्लाह ने अपने सिफ़त वदूदियत को मवद्दत में रखा और मवद्दत में रखकर अहले बैत को उसका मरकज़ बनाकर
اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور اہل بیت سے مودت کا مطالبہ اس لیے کیا تاکہ وہ جو بے نشان ہے اس کا نشان اگر چاہیے تو راہ مودت سے مل سکتا ہے اور کہیں سے نہیں مل سکتا. صلوات پڑھ دے محمد. قل کا لفظ ہے جو بتا رہا ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لیکن یہ قل کا لفظ قرآن میں کئی جگہ ہے. واجبات کے لیے لفظ قل نہیں ہے مگر مودت کے لیے لفظ قل ہے. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے لیے کئی لفظ قل نہیں ہے، مودت کے لیے لفظ قل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ نماز و روزے کا ڈائریکٹ حکم ہے، مودت کا حکم رسول اللہ کے واسطے سے دیا گیا ہے. آپ کہہ دیجئے، آپ کے اہل بیت کا مسئلہ ہے، یعنی ضمناً بات کہی جا رہی ہے، ایسے نہیں. بلکہ وزن مودت اہل بیت کو اگر قل کے لفظ سے سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے سورہ توحید کو دیکھیے کہ اللہ اپنی توحید کا اعلان بھی کروا رہا ہے اپنے حبیب کی زبان سے، تو لفظ قل کے ذریعے کہ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے. حالانکہ یہاں نماز و روزے کی طرح ڈائریکٹ حکم دیا جا سکتا تھا، مگر اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد. پھر آیت مودت میں لفظ قل ہے، تو آیت مودت میں بھی لفظ قل ہے، سورہ توحید میں بھی لفظ قل ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو وزن توحید ہے وہی وزن مودت اہل بیت ہے، جو وزن عظمت توحید ہے وہی وزن عظمت مودت اہل بیت ہے. قل وہاں بھی ہے، قل یہاں بھی ہے. قل کی بلاغت کو دیکھیں، قل کی وسعت کو دیکھیں کہ اللہ نے لفظ قل کے ذریعے مودت اہل بیت کے جتنے تقاضے ہیں سب کو ایک میں جمع کر دیا. کیوں؟ مودت میں جذبہ ہے، جذبات پہ کوئی پہرے نہیں لگائے جاتے، احساسات پہ پہرے نہیں لگائے جاتے، ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو مودت وہ چیز ہے جس میں اطاعت نہیں ہے، اتباع ہے. کیونکہ اطاعت اور اتباع کا فرق ہے. اطاعت قول میں ہے، اتباع فعل میں. اگر کہا جائے اطاعت کیجئے تو حکم جب تک نہ ہو اطاعت نہیں ہوگی، مگر اتباع میں ایسے نہیں ہے. اتباع میں حکم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتباع شوق محبت کو ابھارتا ہے، مقام عشق تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے معشوق کو جس رنگ میں دیکھتا ہے عاشق اس رنگ میں ڈھلتا ہے. یہی اتباع ہے. یہاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جیسے کوئی شخص اگر پیاسا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ اس کے چہرے کا رنگ دیکھ کے پانی پیش کرتے ہیں، یہ محبت کا جذبہ ہے. اتباع کی یہ منزل ہے کہ اتباع میں حکم نہیں ہوتا ہے، حکم نہیں ہوتا ہے، حکم میں آدمی پابند ہوتا ہے، اتباع آپ پہ چھوڑ دی جاتی. تو اتباع یہ ہوئے کہ مودت اہل بیت میں اتباع عشق کا نام ہے، اور اس کی کیفیات بالکل جداگانہ ہوتی ہیں. سب کے جیسے جیسے جذبے ہوں گے سب کے ویسے اظہارات ہوں گے. جیسے کربلا کے میدان میں سب مولا کے اصحاب اپنی اپنی منزلت پر فائز ہیں، لیکن ایک کا جذبہ تھا حابس شاکری کا، وہ عجیب جذبے کے صحابی تھے، ان کے عشق کا انداز بڑا عجیب تھا. وہ مولا کے سامنے آئے، تلوار نکالی، اپنے سر پہ مارا، خون برآمد ہوا، اور مولا کی طرف دیکھ کے کہا مولا یہ جو خون برآمد ہے اس طرح میں دشمنوں کو قتل کروں گا کہ ان کا خون برآمد ہوگا. اب امام نے یہ نہیں کہا کہ جب تک میں نے حکم نہیں دیا تم نے خود پہ تلوار کیوں چلائی، جب تک میں نے تمہیں کہا نہیں اپنے سر پہ تلوار کیوں ماری. مولا کا چپ رہنا دلیل ہے، مولا کا چپ رہنا ثبوت ہے، مولا کا چپ رہنا تقریر معصوم ہے. امام حسین کا چپ رہنا نص معصوم ہے، کیونکہ امام کسی غلط بات پہ خاموش نہیں رہ سکتے، معصوم غلط بات پہ خاموش نہیں رہ سکتا. لیکن عابد شاکری کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ عشق ہے، جہاں پر انہوں نے اپنے سر سے پہ زخم لگایا،
خون دکھایا اور امام سے کہا میں اس طرح لوگوں سے جنگ کروں گا کہ خون میں شرابور ہو جاؤں گا. تو یہ جو جذبہ ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ اوروں میں جذبہ نہیں ہے تم میں ہے، یا تمہارا جذبہ غلط ہے یا اوروں نے ایسا نہیں کیا وہ غلط ہے. نہیں، مقام عشق میں اظہارات الگ الگ ہوتے ہیں. جس کا جیسا اظہار ہے وہاں شریعت کی پابندی نہیں ہوتی ہے، وہاں مقام مودت اظہارات کا نام ہوتا ہے. شریعت ایک ایسے فریم کا نام ہے جس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. مودت ایسی وسعت کا نام ہے کہ آپ اپنے جذبات کے اظہار میں جہاں تک چاہیں چلے جائیں. نصرت غم حسین، عزاداری امام مظلوم کی تبلیغ و نشر و اشاعت میں اگر آپ اپنے جذبات کا انتہائی مظاہرہ کرتے ہیں تو اس پر شریعت کا پہرا نہیں ہے. کربلا میں حضرت عابس شاکری کا واقعہ ان کے اظہار مودت کو بتا کر صبح قیامت تک کے ماتم کرنے والوں کے لیے دلیل عشق فراہم کر دیا، دلیل ماتم فراہم کر چکا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو عزیزان گرامی، مقام مودت مقام عشقی ہے. جہاں دوئی ہے وہاں محبت ہے، جہاں دوئی ختم ہو جائے وہ مقام مودت. اپنے آپ کو فنا کر دینا اور اس حد تک فنا کر دینا کہ خود میں خود ہی باقی نہ رہے، تو وہ اکتائی رہ جائے. رنگ معشوق میں ایسے ڈھل جانا کہ خود کا ہوش نہ رہے. اس منزل پر جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اس منزل پر رہتا ہے کہ جہاں پر ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والے نفس لوٹ اپنے رب کی طرف. یہ کس کے لیے؟ نفس مطمئن کون ہے؟ سورہ فجر کی اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر فرات نے یہ لکھا اور دیگر مفسرین نے لکھا تفسیر صافی میں بھی کہ نفس مطمئن سے سورہ فجر میں مراد ایک عام تفسیر ہے امام حسین، لیکن ایک خاص تفسیر ہے. وہ نفس مطمئن اغیار کے پاس بھی ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ نفس مطمئن سے مراد ہمارا شیعہ ہے جو جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہماری طرف لوٹتا ہے تو اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو اطمینان والا نفس ہے، تیرے اندر کوئی اضطراب، کوئی بے چینی، کوئی پریشانی تجھے نہیں ہوگی. کیوں؟ مودت اہل بیت کے حصار میں جب تو ہوتا ہے تو تیری بے چینی نہیں رہتی ہے، تو مطمئن ہوتا ہے. رہی بات ائمہ کی، وہ نفس مطمئن نہیں، وہ تو نفس اللہ ہے. نفس اللہ اور ہے، نفس مطمئن اور ہے. نفس مطمئن تو نفس لوامہ اور نفس امارہ اور نفس لوامہ کے مقامات طے کر کے اکتسابات کے بعد درجات پر فائز ہو تب نفس مطمئن ہے. امام کوئی درجات طے نہیں کرتا. مقام امامت وہ اونچا درجہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے مقام امامت. تو جب وہ مقام امامت ہی مقام نبوت بنی اسرائیل سے بڑی ہے، انبیاء بنی اسرائیل کی نبوتوں سے جب امامت کا عہدہ بڑا ہے تو اس امام کے لیے کوئی درجات نفس نہیں ہے جو نفس مطمئن پر وہ فائز ہوں، بلکہ ان کے لیے یہ ہے کہ جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ نفس مطمئن میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا نفس نفس اطمینان میں بن جاتا ہے. کیونکہ اشد و اتصالاً بروح اللہ، کہ جب کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے تو اس کا اثر پاتا ہے. امام کے قرب میں جب آتا ہے تو نفس اضطراب سے نکل کے اطمینان میں آ جاتا ہے. فرشتہ مبارکباد دیتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تو ولی اللہ ہے، تو علی کا شیعہ ہے، تو نفس مطمئن ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تیرا خادم بن کر کے آیا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد. یہ کچھ لفظیں عام ہیں، کچھ لفظ خاص ہے. تفسیروں میں بھی ایسے ہوا ہے کہ تقیہ میں کچھ تفسیریں آئی ہیں ایک، اور دوسرا یہ کہ کچھ تفسیریں وہ تھی جو عام شیعوں کے لیے تھی، کچھ تفسیریں خاص تھی جو خاص شیعوں کے لیے تھی. تو ائمہ نے
اس کو جس انداز سے تعویلات کے طور پہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی ہے کہ تعویل ہمارے شیعوں کے لیے، تنزیل بھی شیعوں کے لیے، تعویل بھی، مگر تعویل خاص شیعوں کے لیے ہے، مگر اس سے تنزیل کا دامن نہیں چھوٹ پائے گا۔ تو نفس مطمئن سے مراد مولا حسین ہے، یہ عام تفسیر ہے، کیونکہ اوروں نے بھی اسے لکھا، یعنی غیروں نے بھی لکھا ہے، مگر امام اس شان کا نام ہے کہ جو دلیل ربوبیت ہے، جو حجت خدا ہے، جو ثبوت وجود واجب الوجود ہے، جو واجب الوجود کے ثبوت بن جائے، اللہ جسے اپنی توحید کی دلیل بنا دے، اس کی یہ شان کہ وہ نفس مطمئنہ ہونا، نفس مطمئنہ سے آگے نفس اللہ جب کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قرب میں یہ اس طریقے سے، جس طرح تمہاری سانس تم سے قریب ہے، یہ اللہ کے اتنے قریب ہے، لہذا جب تم ان سے مودت رکھو گے تو قرب الہی تمہارا مقدر، تمہاری تقدیر بن جائے گی۔ اب اگر قرب الہی چاہیے تو تم پہ لازم ہے کہ مودت اہل بیت اختیار کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کیونکہ اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا مفاد یہ ہے کہ خدا تک تم پہنچ جاؤ گے، کبریا تک تم پہنچ جاؤ گے، اللہ تک تم پہنچ جاؤ گے۔ اس کا نقصان جو ان سے کٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا، جو ان سے مل گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ تو قرب الہی کچھ اور نہیں ہے، قرب الہی دراصل اہل بیت کے قریب ہونا ہے۔ لسان اللہ، عین اللہ، نفس اللہ، جنب اللہ، قلب اللہ، ان کے جو قریب ہو گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ ساری اضافتیں یہیں پر تو آ رہی ہیں، ان اضافتوں سے ہٹا کر اگر دیکھیں تو بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اب اللہ اضافتیں جنہیں دے رہا ہے، اپنی زبان، اپنی قدرت جسے قرار دے رہا ہے، وہ ائمہ طاہرین ہے، اور جو ان کی قربت میں آ رہا ہے وہ بھی صاحب ہے، جو ان کے قرب میں آ جائے وہ بھی صاحب قدرت ہوتا ہے، صاحب کرامت ہوتا ہے۔ دنیا جس کے پاس جا کے یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑے ولی، ارے بھائی کچھ نہیں ہے۔ اہل بیت کا جو قرب ہے، جو محبت باطنی ہے، وہ راز الہی کے پردے میں چلا گیا ہے۔ جس پر راز الہی کا پردہ کھل جائے اور جو ان کی نظر کرم میں آ جائے وہ سرتاپا کرامت بن جاتا ہے۔ پھر اس سے وہ باتیں صادر ہونے لگتی ہیں جو عام انسانوں سے نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مودت کا پرتو ہے۔ محبت اور مودت اہل بیت جس پر سایہ فگن ہو جائے اسے اللہ کے صفات میں رنگ دیتی ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی، جتنا اس کا ظرف ہے۔ تو جہاں بھی کمالات پائے جاتے ہیں، جہاں بھی قدرتیں پائی جاتی ہیں، وہ سب کی سب محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے امت مسلمہ میں بنام بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے نام کے ساتھ کچھ بھی رہے، لیکن یہ کہ جب ان کے حالات کی تفتیش کی گئی تو انہوں نے کہا ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے مولا علی کی دین ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ کمال جہاں کہیں اس امت میں پایا گیا وہ وسیلہ عظمیٰ عروۃ الوثقیٰ مودت اہل بیت کا فیض ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ مجھے ایک بہت بڑے عالم دین کا نام یاد آ رہا ہے، جو اہل حدیث کے، اہل سنت کے بڑے عالم، بہت بڑے ہندوستان کے، اسماعیل شہید جن کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا کہ حضرت آدم سے لے کر کے سرکار خاتم النبیین تک، سرکار خاتم النبیین سے صبح قیامت تک جس کسی کو درجہ روحانیت، بلندی کا درجہ ملا اور ملے گا، وہ مولا علی کے روحانیت کے وسیلے اور ان کے فیض سے ملے گا، اس سے ہٹ کے نہیں ملے گا۔ اب جو ہندوستان کا اتنا بڑا عالم، یہ کون ہے معلوم؟ اسماعیل شہید شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے پڑ پوتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشری لکھی، ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا لکھی۔ اسماعیل شہید جو ہے، انہوں نے ابخات نام کی کتاب لکھی، انہوں نے تقویت الایمان لکھی، انہوں نے صراط مستقیم لکھی۔ تو صراط مستقیم میں اگرچہ کہ ان کے سارے ماننے والے سخت قسم کے وہابی ہیں،
मगर जिनको मान करके ये अपना फ़ख्र सर से ऊंचा करते हैं कि हम इस्माइल दहलवी के मानने वाले, उन्होंने ये लिखा सुबह क़यामत तक अब जिस किसी को जो भी कमाल मिलेगा बग़ैर अली के नहीं मिलेगा। तो जब बग़ैर अली के नहीं मिलेगा तो मवद्दत भी तो इन्हीं की वाजिब है जो साहिब कमाल हो। और किससे वाजिब और किससे वाबस्तगी में मिलेगा? कहीं से मिल नहीं सकता। ये साहिब कमाल ही और अल्लाह के कमाल का ये लाजवाल सिलसिला है। हर कमाल को ज़वाल है लेकिन अल्लाह के कमाल को ज़वाल नहीं। अली अल्लाह के कमाल का नाम है, 12 अइम्मा अल्लाह के कमाल का नाम है, 12 अइम्मा अल्लाह के सिफ़ात के ज़हूर का नाम, 12 अइम्मा अफ़ाल इलाही के मज़हर है, 12 अइम्मा अफ़ाल इलाही के मज़हर है। लिहाजा इनकी मवद्दत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इनका इरफान खुलता जाएगा और जब इरफान खुलेगा तब पता चलेगा और इरफान की मंजिल में कि ला फ़र्क़ा बैनहू व बैन हबीबी, इनमें और इनके खुदा में सिर्फ ज़ात का फ़र्क है, सिफ़ात के एतबार से फ़र्क नहीं है। अल्लाह ने जिसकी में अपनी सिफ़ात में रंग के जिनको भेजा उनका नाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। तो ये ख़ास बात है। अब अल्लाह ने इन्हीं की मोहब्बत में, इन्हीं की मवद्दत में, इनकी मवद्दत इसलिए वाजिब की कि एक तो उसने इनको अपनी मोहब्बत में ज़ाहिर किया। फरमाया कुन तो कंजन मख्फिया फ़अहबब्तु नूरा, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ तो एक मखलूक को खल्क़ किया, तो उसे मोहब्बत हुई तो उसने इनको खल्क़ किया। जब इन्हें बनाया तो कैसे बनाया? ऐसे बनाया कि जिसके लिए कोई तारीफ़ का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। इन्हें ला शय से बनाया, ये शय से नहीं बने। जो शय से बने उसे फ़ना, जो ला शय से बने उसको बक़ा। ज़मीन, आसमान, आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये सब अशिया है। शय में तरकीब है, शय में तज्ज़िया है, शय को फ़ना है। मगर ये ला शय, जो ला शय है वही दलील वजूद परवरदिगार है। जो ला शय है वही सबूत हुज्जत खुदा है। जो ला शय है उनको बक़ा है, जो ला शय है उनको फ़ना नहीं। जो ला शय है वो उस मकाम पर हैं। अल्लाह जो जो काम अपनी मशीयत से करना चाहता है वो सब इनसे करवाता रहता है। और ये अपने काम को अपना काम नहीं कहते, ये कहते फ़ेलुन्ना फ़ेलुल्लाह, हमारा काम तो अल्लाह का काम है, हमारा बोलना तो अल्लाह का बोलना है। ये अपने आप को अल्लाह में इतने रंगे हुए हैं कि अब ज़बान इनकी है, कौल इनका नहीं है, अमल है, हाथ इनके हैं, अमल इनका नहीं है, हाथ इनके हैं, नहीं है। अब जो इनकी मोहब्बत में रंगा जाएगा वो भी इतना बुलंद हो जाएगा कि उसका काम नहीं होगा, वो अहले बैत का काम होगा। इसलिए वो कहता है अगर किसी को खिला दे, किसी की मदद करे तो कहता है मैंने नहीं किया, मेरे मौला ने किया है, मैंने नहीं किया, मेरे मौला ने किया। क्यों? अंदाज़ा हो जाता है ये सब मेरे काम नहीं है, मेरा मौला मुझसे काम ले रहा है। तो जितना मारिफत और मोहब्बत मवद्दत में अहले बैत की, मोमिन आगे बढ़ता चला जाएगा, कमाल पैदा होता जाएगा। और मारिफत के साथ जब कमाल बढ़ता है तो वो जानता है मेरे पास अपना कुछ है ही नहीं, सब अहले बैत का दिया है। तो वो सब अहले बैत की तरफ निस्बत दे के कहता है मियाँ मैंने मदद नहीं की, मौला ने मेरे दिल में डाला, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मौला ने दिल में डाला। तो अपनी हर बात को मौला से जोड़ता है और मौला अपनी हर बात को खुदा से जोड़ते। इस तरीके से ये रिश्ता बनता है कि इख्तराना मिन नूर ज़ात ही। और उसके बाद मौला फरमाते कि हम अल्लाह के नूर ज़ात से ऐसे ज़ाहिर हुए कशवाई शम्स मिनश शम्स, जैसे सूरज से उसकी किरण ज़ाहिर हुई, सूरज से उसकी शुआ ज़ाहिर है। शुआ कहाँ लौटेगी? सूरज में लौटेगी। शिया कहाँ जाएंगे? अपने मौला की तरफ लौटेंगे। जो दरमियान में कट जाए वो सूरज की शुआ नहीं होती, और जो शिया अली से किसी मंजिल में कट जाए वो अली का शिया नहीं होता।
وہ مصلحت کا شیعہ ہوتا ہے. جو مصلحت کا شیعہ ہوتا ہے اس میں عشق پیدا نہیں ہوتا. جس میں عشق نہیں ہوتا اس میں قرب نہیں پایا جاتا, اور جسے قرب اہل بیت نہ ملا اسے قرب خدا نہ ملا. تو اس طریقے سے عشق کے سانچے میں ڈھل جائے کہ فاضل طینت کے ہونے کا اظہار آپ کے اعمال و افعال سے ظاہر ہو کہ کسی منزل میں علی کے ولایت کے مسئلے میں چشم زدن میں بھی جو پیچھے رہ گیا اس کا تعلق درمیانی ہوگا, اس کا تعلق عالم ازل سے نہیں ہوگا. اور جو عالم ازل کا علی کا شیعہ ہے وہ کہیں سے کٹے گا نہیں اور کبھی مٹے گا نہیں. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اب اللہ نے دیکھیے محبت کا لازمہ ایجاد ہے, جیسے عقل کا لازمہ ادراک ہے, محبت کا لازمہ ایجاد ہے. اللہ نے ان کی محبت میں زمین بنائی, آسمان بنایا. اللہ نے ان کی محبت میں کائنات کو سجایا. کیوں؟ محبت میں ایجاد ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ کیسی محبت ہے اہل بیت ہے, آپ ذوالجناح نکال رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں. بھائی محبت کا لازمہ ایجاد ہے. جب محبت کا لازمہ ایجاد ہے تو اللہ نے ان کی محبت میں کائنات کو بنایا بھی, سجایا بھی. اگر ہم فرش عزا بچھائیں اور عزا خانہ سجائیں تو یہ اللہ ہی کی تو سنت ہوگی کہ محبت اہل بیت ہی میں تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو محبت نے ایجاد, محبت کا لازمہ ایجاد ہے. اللہ نے ان کے مودت میں, ان کی محبت میں پوری کائنات کو بنا دیا. اب پہلے کائنات کو بنایا, بعد میں آدم اور نسل آدم کو بھیجا, کیونکہ مکان بنے گا تو مکین ہوگا, کائنات بنے گی تو آدم اور ان کی اولاد آئے گی. اور جب کوئی مکین مکان میں آ جاتا ہے تو پھر عزیزان گرامی اس کے لیے اجرت کا مسئلہ بھی ہے. تو اللہ نے کہا ایسے ہی اس کائنات میں نہیں رہنا ہے, میرے نبی سے اور ان کے اہل بیت سے مودت کرو, یہ اجرت ہے. اب جو اس زمین پہ چل رہا ہے, اگر کسی کے گھر میں کوئی رہ رہا ہو, کرایہ نہ دے, اجرت نہ دے, مطلب مفتی سے جا کے پوچھئے, وہ کہے گا بڑے عالم بڑے حافظ ہوں گے, لیکن اگر وہ یہاں نماز پڑھتے ہیں اجرت نہیں دیتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہے. روزہ رکھتے ہیں اجرت نہیں دیتے ہیں تو ان کا روزہ نہیں. کتاب الاجارہ شیعہ سنی دونوں میں فقہ میں موجود ہے کہ آپ کسی کے پاس رہیں, اگر اجرت متعین ہو جائے, مقرر ہو جائے, اگر ادا نہ کرے تو آپ کی نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, کچھ نہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. کیوں مولانا؟ اپنے مسئلے میں بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی رہ کے اجرت نہ دے, نماز بھی پڑھے تو قبول نہیں ہے. اللہ نے پوری کائنات کو اہل بیت کی محبت میں بنایا, بنا کر کے مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا. اب جو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ فری اس کائنات میں نہیں رہ سکتا, اس کے لیے لازم ہے کہ اہل بیت سے مودت کرے. کیوں کہ سورج بھی میرے مولا سے محبت کرتا ہے, چاند بھی میرے مولا سے محبت کرتا ہے, ستارے بھی میرے مولا سے محبت کرتے ہیں, زمین بھی میرے مولا سے محبت کرتی ہے. پوری کائنات محبت اہل بیت سے محبت کرتی ہے. تو اب لازم ہے کہ جو اس کائنات میں رہے, زمین پہ چلنا ہو تو تراب پہ چلنے سے پہلے ابو تراب سے محبت رکھو. یہ محبت مودت اجرت ہے. جو اس زمین پر علی سے محبت کرے بغیر چل رہا ہے وہ یہاں کا غاصب ہے. جو اس زمین کا پانی پی رہا ہے, اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا, اہل بیت سے مودت نہیں رکھتا, تو وہ بے اجرت پانی پی رہا ہے. اس کا پانی پینا غصب کا ہے. اگر غصب کے پانی سے وضو کرے, وضو باطل ہو جاتا ہے. مودت اہل بیت کے بغیر اگر کوئی یہاں کا پانی پی رہا ہے تو وہ غاصب کی حیثیت سے دنیا میں رہ رہا ہے. تو اس کائنات میں وہ تمام افراد جو اہل بیت سے مودت نہیں کرتے, یہاں کا پانی پئیں تو غاصب ہے, یہاں کی زمین پہ رہے تو غاصب ہے, یہاں کا اناج کھائیں تو غاصب ہے, یہاں عبادت کرے تو غاصب ہے. کیونکہ اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک امت محمدی کو اجر رسالت ادا کرنا ہوگا, اور جو اجر رسالت ادا نہیں کرتا, جو مودت اہل بیت ادا نہیں کرتا,
وہ اس کائنات میں سب سے بڑا غاصب ہے۔ ایک مولوی اپنے مکان میں بے اجرت کسی کو نماز پڑھنے کو جائز نہیں قرار دیتا، تو جو سیدہ کے معاوضے کو، سیدہ کے فدق کو غصب کرے اور جو ان کے ماننے والے زمین پہ عبادت کرے تو کسی کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ غاصب کا سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ اب جو کہا گیا قیامت میں صرف تمہارے سجدے قبول ہوں گے، غیر کے نہیں ہوں گے، تو اس لیے کہ تم اجر رسالت ادا کر کے آ رہے ہو، قلیل بھی ہے تو قبول ہے، اور غیر اجر رسالت ادا کیے بغیر کثیر بھی لا رہا ہے تو قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کیوں؟ یہاں رہنے کے لیے آپ فقہ کی کتاب میں، کوئی بھی فقہ کی کتاب شیعہ سنی میں یہی ملے گا، نہیں بغیر اجرت کے نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے خود مقرر کی اجرت، رسول اللہ نے تو نہیں کی، اللہ نے کی ہے، کیونکہ رسول اللہ کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے اللہ کی وحی کے بغیر کچھ کہتے نہیں، تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا۔ میرے نبی سے کا جو کلمہ پڑھتا ہے تو اس سے میں چاہتا ہوں کہ وہ اہل بیت کی مودت ادا کرے، اہل بیت سے مودت کرے۔ تو کون مودت کرتا ہے؟ مودت کیا ہے؟ مودت نام ہے ان کے ذکر میں خوش ہونے کا، مودت نام ہے ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کا، محبت نام ہے ان کے فضائل کے پڑھنے کا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اچھا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں، مگر ذکر اہل بیت ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ علی کے فضائل انہیں بدعت لگتے ہیں معاذ اللہ، کسی کو علی کے فضائل بڑے بار گزرنے لگتے ہیں کہ کب تک علی علی ہوگا۔ تو میاں مودت ہوتی ہے تو عاشق معشوق کے ذکر سے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ یہ کیسے چاہنے والے ہیں کہ حسین کا ماتم انہیں بوجھ ہونے لگا، غم حسین انہیں جنت سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھائی غم حسین کے بغیر جنت کیسے مل جائے گی۔ جو باتیں اس طرح کی لوگ کرتے ہیں، کیا ایک آنسو پہ جنت مل جائے گی؟ کہ علی علی کہنے پہ جنت مل جائے گی؟ مل تو جائے گی، انہوں نے کہا ہمارے کہنے سے نہیں ملے گی، حسین پہ رونے سے جنت ملے گی، حسین کے نانا نے کہا علی کے ذکر پہ جنت ملے گی، حسین کے نانا نے کہا، رسول اللہ نے کہا ہمارے کہنے سے نہیں ملے گی، ان کے کہنے سے تو ملے گی۔ اچھا نماز پڑھنے پہ جنت ملے گی، روزہ رکھنے پہ جنت ہاں ملے گی، کس کے کہنے سے؟ ان کے کہنے سے۔ جب ان کے کہنے سے نماز پڑھنے سے جنت ملے گی تو ان کے کہنے سے عزاداری پہ بھی جنت ملے گی۔ تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو مودت میں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مودت تو خود ایک ایسی پاکیزہ چیز کا نام ہے کہ جو کسی کمزور عقل میں نہیں سما سکتی۔ یہ پاکیزہ نعمت ہے کہ جس کے دل میں سماتی ہے اس کے عقل کو بھی پاکیزہ کر دیتی ہے، اس کی فکر کو بھی پاکیزہ کر دیتی ہے۔ نہ وہ علی کے فضائل میں شک کرتا ہے، نہ غم حسین میں کبھی کوئی کمی کرتا ہے۔ تو مودت اہل بیت اظہار کا نام ہے، اظہار میں فرش عزا ہے، اظہار میں فرش ولا ہے، اظہار میں ان کے فضائل ہے، اظہار مودت میں ان کے دشمن پہ لعنت ہے، اظہار مودت میں تولا ہے، اظہار محبت و مودت میں تبرہ ہے۔ جو نہ تولے کا رہا، جو نہ تبرے کا رہا، نہ فضائل کا رہا، نہ عزاداری کا رہا، اب اگر وہ کہے کہ میں اہل بیت سے مودت کرتا ہوں تو پتہ نہیں بغض اہل بیت کس کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور اب چونکہ اس پورے کائنات کا جو بھی میٹیریل ہے، جو بھی ہے، اس کا جو جوہر ہے جس سے وہ شے قائم ہے وہ محبت اہل بیت۔ یہ مادی کائنات کا قیام مودت اہل بیت پر ہے۔ کئی بار آپ سنتے بے شمار ذاکرین سے، جیسے کیمسٹری ہے، اشیاء کی تحلیل ہوتی ہے، پانی ہے H2O فارمولا ہے، ہائیڈروجن 2 حصے، آکسیجن 1 حصہ، یہ کیا ہے؟ کیمسٹری ہے، ایک تجزیہ، ایک ترکیب ہے۔ اسی طرح ایک روحانی، ایک اسپریچول کیمسٹری ہے، وہ کیا ہے؟ سائنس یہ تو بتاتی ہے کیا ہے، یہ نہیں بتاتی کیوں ہے۔ کیوں کا جواب فضائل علی میں ملتا ہے۔ سائنس اتنا بتا دے گی کہ یہ پانی ہے،
ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों के मिलने से पानी हुआ। लेकिन हाइड्रोजन क्यों है या ऑक्सीजन को ऑक्सीजन क्यों कहते? साइंस सिर्फ क्या है कि डिटेल बताती, क्यों है कि नहीं बताती। क्यों का जवाब इरफान में मिलता है, क्यों का जवाब मारिफत में मिलता है। मौला से पूछा गया, मौला ये ज़मीन, ये आसमान, ये ठंडा, ये गर्म, ये मीठा, ये कड़वा, ये काला, ये गोरा, ये बंजर ज़मीन, ये जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन, ये पाक मर्द, ये नापाक मर्द, ये पाकी नापाकी, ये मेयारात जो कायम हुए हैं, इन मेयारात की इल्लत क्या है, इसकी वजह क्या है? इमाम ने कहा कोई इल्लत नहीं है, हमारी मोहब्बत सब पे पेश की गई। जिसने कबूल किया पाक हुआ, जिसने न किया नापाक हुआ। जिसने कबूल किया मीठा हुआ, जिसने कबूल न किया पानी कड़वा खारा हो गया। जिस फल ने कबूल किया मीठा हुआ, न किया कड़वा हो गया। तो साइंस ये नहीं बता सकती फल कड़वा क्यों है, इसकी इल्लत रूहानी, ये जो कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला कायनात में इल्लत तो मालूल का चला आ रहा है, इसका जवाब सिर्फ फ़ज़ाइल अहले बैत में मिलता है। अहले बैत को कबूल करने की वजह से तैयब है, अहले बैत को रद्द करने की वजह से, इनकार करने की वजह से खबीस है। अब इसमें कोई तवारुसी निज़ाम नहीं है। फलों में तो ये होगा, एक फल से दूसरा फल, दूसरे फल से तीसरा, सब मीठे आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए हमारे दरमियान में तवारुसी निज़ाम नहीं है, हमारा अक़ीदा मौरूसी नहीं है, हमारा अक़ीदा विरासत नहीं है, हमारा अक़ीदा विरासत नहीं है। विरासत में बाकी रहे तो उसका करम है, फजल है, वरना कई ऐसे हैं जो दरमियान से कट गए, कई ऐसे जो अभी भी कट रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज़हनी तौर पे शिया नहीं रहे मगर शिया नज़र आते हैं। इंसान तो अपनी बोली से जाना जाता है। शियत नस्ल का नाम नहीं है, शियत अक़ीदे का नाम, असल का नाम। मोहम्मद बिन अबी बकर असल पे देखिए कहाँ है और नस्ल देखिए कहाँ है। लेकिन मौला ने फरमाया कि मोहम्मद मेरा बेटा है। अब मोहम्मद को मेरा बेटा कहना सलमान व मिन्नल अहले बैत से ज़्यादा की बात है। ये कोई मामूली दर्जा नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन किसी को अपने जानों पर बिठा के खाना खिलाए, सर पे हाथ फेरे और ये कहें कि तू फुला के सुल्ब से, लेकिन बेटा मेरा है। अपने सुल्ब से करार देना, दूसरे की नफ़ी करना, ये इश्क है। मोहम्मद के इश्क ने अपने अली को इतना राज़ी किया कि मौला ने अपने बेटे का दर्जा मोहम्मद को दे दिया। तो ये वो मकाम है जहाँ सलमान व बुज़र भी रश करते, जिनकी शहादत पर रश किया गया कि बड़ी अजीम शख्सियत है। क्यों? शियत अक़ीदे का नाम। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि दीन अहले बैत अक़ीदे का नाम है, विरासत का नाम नहीं है। विरासत में कोई भी कुछ भी होगा, ऐसे कई है जिसके लिए कुरान की आयत है युखरिजुल हय्या मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य। अल्लाह ज़िंदे से मुर्दे को निकालता है, मुर्दे से ज़िंदे को। इमाम से पूछा गया तो इमाम ने कहा अल्लाह काफिर से मोमिन को पैदा करता है, मोमिन से काफिर को। काफिर मुर्दा है, मोमिन ज़िंदा है, मोमिन ज़िंदा है, काफिर मुर्दा है। तो अल्लाह काफिर से मोमिन को, मोमिन से काफिर को पैदा करता है, यहाँ तक के जब सुल्ब मोमिन से काफिर का आना ख़त्म हो जाए और सुल्ब काफिर से मोमिन का आना ख़त्म हो जाए, तब मेरे फर्जंद का ज़हूर होगा। ज़हूर न होने की सबसे बड़ी अहम वजह यही है कि कुछ मोमिनीन अभी आने से रुके हुए हैं, कुछ मुनाफिकीन अभी आने से रुके हुए हैं। इधर से कुछ मुनाफिकीन आएंगे, उधर से कुछ मोमिनीन आएंगे। जब ही आने जाने का सिलसिला मोमिन का और मुनाफिक का ख़त्म हो जाएगा, अब सिर्फ ये खालिस मोमिन होंगे, इधर खालिस नासिबी होंगे, खालिस काफिर होंगे, तब मौला का ज़हूर होगा, तब मौला का ज़हूर होगा। इसीलिए अज़ीज़ान किराम कई रिवायात में मिलता है कि अमीरुल मोमिनीन कई लोगों को कत्ल करने में छोड़ दिया करते थे, कत्ल नहीं करते थे।
اس کی وجہ پوچھی گئی تو مولا نے یہی کہا کہ اس کی نسل میں میرے شیعہ آنے والے تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیا. کیا کہنے، علی والا ایک دنیا میں آنے والا ہے تو اس کے اوپر اگر 5 نسلیں آ رہی ہے تو چھٹے علی والے کے لیے 5 کو چھوڑ دیا گیا. اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو کثرت پہ ناز کرتے ہیں یہ انہی علی والوں کا صدقہ ہے. اگر یہ بعد میں آنے والے نہ ہوتے تو یہ کب کے فنا کر دیے جاتے. صلوات پڑھ دے محمد والے. کب کے فنا کر دیے جاتے. یہ وہ علت ہے جس کو لوگ کم بیان کرتے ہے. تو کتابوں میں بیان کم کیا جاتا ہے. سب سے بڑی وجہ کب ہوگا ظہور، کب ہوگا ظہور، کب ہوگا. تو ظہور ہونے میں ابھی ٹائم ہے. وہ ٹائم یہی ہے کہ جب شیعوں سے ناشبیوں کا آنا ہوگا اور ادھر سے شیعوں کا پیدا ہونا. 11ویں امام کی حدیث احتجاج تبرسی میں کہ مولا و آقا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. احتجاج تبرسی اب تو ماشاءاللہ اردو میں بھی چھپ گئی ہے، پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں. 11ویں امام نے فرمایا. امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے فرزند کا جو ظہور ہوگا قرب قیامت میں اس کی علامت کیا ہے؟ تو کہا انا یکون عذابی. کہا ابھی بہت ٹائم ہے. کیوں؟ تو کہا کہ جب ہمارے شیعوں میں ہمارے دشمن پیدا ہو. ہمارے شیعوں میں جب ہمارے دشمن پیدا ہوں اور ان کی صف میں ہمارے چاہنے والے ہوں گے پیدا، ہماری صف میں ہمارے چاہنے والوں کی صف میں ہمارے ایسے دشمن پیدا ہوں گے جو لشکر یزید کے سپاہیوں سے زیادہ نقصان دہ. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے امام نے جہاں پر لائن کھینچ دی ہے اس لائن کو کراس کریں گے. حلال کو حرام کر دیں گے، حرام کو حلال کر دیں گے. فضائل اہل بیت کو رد کر دیا جائے گا. اغیار کے فضائل کو قبول کیا جائے گا. مظلومیت اہل بیت کو گھٹا دیا جائے گا. ظالموں کی تعریفیں کی جائیں گی اور دشمنان اہل بیت کو گلے لگایا جائے گا. دوستدار اہل بیت کو نیچا دکھایا جائے گا کہ بس یہ تو علی علی کرتے ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کے پاس میسج ہے، نہ کچھ ہے. بس یہ ولایت، بس یہ ولایت، بس یہ ولایت. حالانکہ ٹیکنالوجی، سائنس، ساری چیزیں ہمارے ائمہ کی اقوال میں موجود ہے، وہ بھی بیان ہوتے، وہ بھی امام ہی کا صدقہ ہے. مگر یہ کہ ولایت کو مائنس کرنے کے بعد جب توحید نہیں رہتی ہے تو پھر آپ کی عزت کہاں پہ رہے گی؟ تو امام نے بتایا کہ دیکھو وہ دور آنے والا ہے کہ جب ہمارے چاہنے والوں کے صلب سے ہمارے دشمن ہوں گے. یہ جملہ اتنا آسان نہیں ہے جس آسانی سے آپ سن رہے ہیں، رونگٹے کھڑا کر دینے والا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کا باپ علم مبارک کو دیکھ کر کے گریا کرتا ہو، اس کی نسل میں ایسا بیٹا بھی ہوگا جو کہے گا یہ علم کیا ہے. یہ باہر کی بات نہیں ہو رہی نا، یہاں کی. تو یہ تو ایسا پیدا ہوا. یہ کیسا ہوا بھائی؟ سید خاندان میں پیدا ہوا، سادات میں پیدا ہوا. مگر کیا ہے؟ امام نے اس کے بارے میں فرمایا، کافی میں موجود ہے، مولا اگر کوئی آپ کی اولاد میں اور آپ کی امامت کا منکر ہو تو کہا در جہنم میں جائے گا. اس لیے کہ رشتہ ہماری ولایت سے قائم ہے. ہمارا رشتہ ہماری ولایت سے قائم ہے. جو ہماری ولایت کو چھوڑ دے گا وہ ہماری نسل میں بھی ہوگا تو جہنم میں جائے گا. تو پھر اوروں غیروں کا کیا کہنا ہے؟ پاور دیکھیے آپ. تو مودت وہ چیز ہے کہ مودت کو پہلے سمجھنا یہ ہے کیا. مودت ایک لفظ ہے، اس کا اظہار ہے. ہاں، امام نے جس کو حلال کہا اس کو حلال کہا جائے، امام نے جس کو حرام کہا اس کو حرام کہا جائے. امام نے جن چیزوں کو بچنے کے لیے کہا جن چیزوں سے ان سے بچا جائے، جنہیں کرنے کے لیے کہا انہیں کرا جائے. یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ اپنی جگہ. مگر وہ لوگ، امام فرما رہے ہیں کہ لوگ ہمارے عیب نکالیں گے، ہم میں عیب ڈھونڈیں گے. ارے امیر کائنات کس طریقے سے برداشت کرے حضرت محسن کی شہادت. مولا کائنات نے جلتا دروازہ دیکھا، سیدہ پہ مصائب گزرے، امام نے کیسے برداشت کیا؟ عقل میں نہیں آتا. یہ اپنی عقل کو بیچ میں لا کر اہل بیت کے مصائب کو گھٹائیں گے. اب یہ کئی باتیں آ رہی ہیں
अभी कुछ चीज़ें आ रही है मंजर आम पर, कुछ किताबें भी इस तरह का लिटरेचर भी, कहीं इमाम की प्यास का इनकार हो रहा है, कहीं पर ये हो रहा है कि हज़रत मोहसिन शिकम में अक़दस में शहीद नहीं हुए, आगोश में शहीद हुए। किताबें भी लिखी जा रही है, लोग पढ़ भी रहे, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। मवद्दत अहले बैत से हो, फाजिल तीनत का हो, उजड़ गवार जाहिल होगा। जहाँ मौला की अजमत के ख़िलाफ़ बात होगी फ़ौरन उठ के चले जाएगा। वो किताबें आप रखिए भाई, हम नहीं सुनना चाहते। मौला की अजमत के ख़िलाफ़, मौला की मज़लूमियत के ख़िलाफ़, मौला की प्यास के ख़िलाफ़, क्योंकि मवद्दत बातिल को टच होने नहीं देती। इसके लिए कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। मवद्दत होगी, इश्क खुद मुअल्लिम होता है, इश्क खुद मुअल्लिम होता है। दर्स इश्क, मकतब इश्क में पढ़ने वाले को कोई जुमला ऐसा उसके सामने आ जाए जो अहले बैत की अजमत के ख़िलाफ़ हो, वो सुन नहीं सकता। जिसके पास इश्क नहीं है, तब मवद्दत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो कहेगा नहीं बड़े आलिम हैं, सोच के कहा होगा, कुछ बात होगी। यहाँ बड़े छोटे नहीं का, जिसको बड़ा मानते इनकी वजह से मानते, और जिसको नहीं मानेंगे इनकी वजह से नहीं मानेंगे। जो इनका है वो सबसे बड़ा है, जो इनका नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। यही मेयार मवद्दत है, क्या वजह से सबको मानो, जो इनका ना हो तो इसको ना मानो। तो अभी मवद्दत के इजहारात में मसलहतें नहीं होती हैं। अभी हम किस दौर में जी रहे? दुश्मनान अहले बैत की तारीफ़ात बरसरे आम हो रही हैं, टीवी पर, यूट्यूब पर, मजलिसों में दुश्मनान अहले बैत के लिए ताज़ीम के अल्फाज, तकरीम के अल्फाज। क्यों? या तो उनका ज़िक्र ही मत करो, ज़रूरत क्या है, और ज़िक्र करो तो फिर ये बता के करो कि इनका क्या हाल है, तारीख़ क्या कह रही है, अइम्मा ने इनके लिए क्या कहा। मवद्दत छुपाने का नाम नहीं है, मवद्दत तो इजहार का नाम है। अहले बैत के हक़ को छुपाने का नाम मवद्दत थोड़ी है। दुश्मनान अहले बैत को उजागर करो, कौन कौन है अहले बैत का दुश्मन बताओ, ताकि नस्लें महफूज रहे और मवद्दत का ये कारवा जारी और सारी रहे। लेकिन मामला उल्टे नज़र आते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, मैं क्या आपसे अर्ज़ करूं। किताबों के सिलसिले चल पड़े हैं, लिखने का लोगों को शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है। जिसे देखिए अभी फ़लाँ किताब में होने से क्या होता है भाई, जो चीज़ मेयारे अहले बैत के ख़िलाफ़, अरे अहले बैत कह रहे, रसूलुल्लाह फरमा रहे, जो कौल हमसे मंसूब हो अगर ख़िलाफ़ कुरान हो दीवार पे मार दो। हदीस के लिए हमसे मंसूब कौल खिलाफ कुरान, मसलन कुरान में झूठे पर लानत है, आप लाए के इमाम फरमान नहीं, झूठे पर रहमत है, तो इमाम का कौल ही नहीं होगा, खिलाफ कुरान है। इमाम कह रहे अना कतिलुल अत्शान, मैं प्यासा हूँ। अब अगर कोई लिखे कि नहीं 3 दिन के प्यासे नहीं थे, वो 2 दिन के प्यासे नहीं थे, या फिर मसाइब करबला में ये नहीं है वो नहीं है। आप 1400 साल के गोल्डन चांस दौर में, जिस दौर में करबला वालों के गम को आम करना है, उनके मसाइब को आम करना है, उनके फ़ज़ाइल और मकासिद को आम करना है, दुश्मन का काम आप कर रहे हैं कि ये था ये नहीं था, ये हुआ ये नहीं हुआ, तो दुश्मन कहेगा चलो अच्छी बात है, यही हम करना चाहते थे, वो आप करके हमें दे रहे हैं। मवद्दत इसका नाम नहीं है कि इमाम की प्यास पे आप बात करें। मवद्दत इसका नाम थोड़ा ही है शहजादे कासिम का अक़्द हुआ या नहीं हुआ, अब आप तहक़ीक़ कर रहे। अरे बाबा मवद्दत है, ये शरीयत का फ्रेम नहीं है फिक्स, ये मवद्दत है। जहाँ जैसा माहौल हो उस माहौल में अज़ादारी को फ़रोग़ देने के लिए जो भी वसीला बन जाए, उस ज़रिए को, उस ज़रिए के ज़रिए उस वसीले को वसीला बना करके आप गम अहले बैत की तबलीग करें। 5वें इमाम ने हज के मौके पे मिना में मरसिया क्यों पढ़वाया भाई? क्या ताल्लुक़ है हज में? वसीला बनाया। ये इमाम ने हमको एक इशारा दे दिया, जहाँ जैसे मुमकिन हो वहाँ आप काम कीजिए। अगर नमाज पढ़ने के बाद में आप जो है मरसिया पढ़ रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। इमाम ने हज में पढ़वाया है,
تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے تبلیغ مذہب حسین ہو، تبلیغ دین حسین ہو، تبلیغ عزائے حسین ہو، وہ تو اچھی چیز ہے. اس سے ہٹ کر کے وہ چیزیں جو خود اپنے آپس میں ایک دوسرے پر اعتراضات ہوتے رہے، شیعہ کو شیعہ جواب دے گا ماتم کا، شیعہ کو شیعہ جواب دے گا علم کا، شیعہ کو شیعہ بتائے گا علی ولی اللہ ہے یا نہیں ہے کلمے میں. تو جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر شیعہ رہا کہاں؟ شیعہ اور علی کے فضائل پہ گفتگو، شیعہ ہو مقام معرفت پہ گفتگو، تو شیعہ ہی کہاں رہا؟ ان کی احادیث پہ گفتگو، کیونکہ امام فرمائے شیعتنا المسلمون، شیعہ وہ ہے جو ہمارے امر کو تسلیم کرے، والمخالفون اعدائنا، ہمارے دشمنوں کا مخالف ہو، دشمنوں سے ہاتھ نہ ملائے. تو شیعت کے معیارات کو احادیث معصوم میں دیکھ کر کے اپنے اہل بیت سے مودت کے دعوے کو میزان بنا کر کے احادیث میں دیکھیں کیا ہم اس پہ اترتے ہیں یا نہیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر اعتراض کرے. اپنا جائزہ احادیث معصومین کی روشنی میں لیں کہ ہم کس معیار کے مودت رکھنے والے ہیں بھی یا نہیں بھی، کیونکہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو ہم کتنے مولائی ہے ہمیں احادیث معصومین میں دیکھنا ہے، دوسرا ہے یا نہیں ہمیں اس سے کیا کرنا ہے. تو مودت میں نکتہ چینی نہیں ہوتی، مودت میں قبول ہو، قبولیت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور سیر نہیں ہوتی طبیعت. اہل بیت کے فضائل کتنے ہی پڑھے جائیں طبیعت سیر نہیں ہوتی. اگر پڑھی ہوئی بات بھی پڑھی جائے تب بھی طبیعت پہ بار نہیں ہوتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کئی بار پڑھ لیتے ہیں مگر جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. علی کے فضائل بھی دیکھو، جب خیبر پڑھا جائے گا نیا لگے گا، جب شجاعت پڑھی جائے گی نئے فضائل لگیں گے، جب مولا کی سخاوت پڑھی جائے گی فضائل نئے لگیں گے. قرآن پڑھتے پڑھتے آدمی تھکتا نہیں ہے، علی کے فضائل پڑھتے پڑھتے بھی تھکتا نہیں ہے. یہ خاموش قرآن کا حال ہے، وہ بولتے قرآن کا حال ہے، مگر یہ کیفیت خود کو کب محسوس ہوگی؟ جب دل میں مودت ہوگی. اب دل میں مودت ہی نہیں ہے تو نہ فضائل پڑھ سکتے نہ سن سکتے. نہ غم حسین کا تعلق فرش غذا اعضاء سے رہتا نہ کہیں سے رہتا. بالکل سو کے منہ کے بیٹھے ہوئے جیسے کہ کوئی کانفرنس سمپوزیم میں بیٹھے ہوئے. علی کے فضائل سنو تو سننے کے بھی ایک معیارات ہوتے ہیں. چہرے شاداب ہو، لبوں پر تبسم ہو، داد تحسین ہو، ذاکر کے لیے نہیں. آپ کے دل کو علی کی فضیلت چھو لے گی تو آپ کی زبان سے خود ہی الفاظ نکلیں گے سبحان اللہ. تو اب عزیزان گرامی اس میں مودت کے اظہارات میں نے آپ سے عرض کیا جذبات پر پابندی نہیں ہوتی، واجب سے کوئی چیز نہیں ٹکراتی، واجب سے ٹکرائے بغیر جتنا چاہے اسے فروغ دیجیے، کہیں کوئی بولنے والا نہیں، کیونکہ کل شیء مطلق حتیٰ یرید عنہ نہیں. امام نے فرمایا تمام چیزیں مطلق ہے، تمام چیزیں ایبسلیوٹ ہے جب تک کہ اس میں کوئی منع کرنے والی حدیث نہ ہو. اب آپ چاہے علم مبارک اٹھائیں، آپ چاہے ذوالجناح نکال لیں، یہ تمام چیزیں فروغ اعضاء میں جو کیا جائے گا وہ اظہار مودت ہوگا. ورنہ دور ائمہ کی عزاداری کریں گے تو دور ائمہ کی عزاداری میں صرف زیارت پڑھنا ہے، زیارت عاشور ہے، زیارت پڑھے گھر بیٹھے رہے، گریا کرے، مصائب ہوں گے، ختم ہو گئی بات. یہ جلوس ہے، یہ علم ہے، یہ تعزیے ہے، یہ پرچم ہے، یہ عزاخانے. جیسے جیسے دور کے تقاضے بڑھتے چلے گئے مودت کے اظہارات بھی بڑھتے چلے گئے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ نہیں دور ائمہ کی عزاداری، دور ائمہ کا کھانا نہیں کھاتے، دور ائمہ کے گھر میں نہیں رہتے، دور ائمہ کی سواری نہیں کرتے، مگر دور ائمہ کی عزاداری کریں. اپنے مطلب میں آج کا چاہیے، امام کی عزاداری کے لیے 1400 سال پہلے جا رہے ہیں یا صدیوں پہلے جا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی مودت کبھی کسی مسئلے میں روکتی نہیں ہے.
मवद्दत कहती है जो है लुटा दे। अल्लाह भी कह रहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि जिस चीज़ को तुम चाहते हो उसे अल्लाह की राह में दे दो। इमाम से पूछा गया सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से मुराद क्या है? इमाम ने मुस्कुरा के कहा नहनु सबीलुल्लाह, हम अल्लाह का रास्ता है जिसके बगैर तुमको अल्लाह नहीं मिल सकता। तो आज़ादारी क्या है? सबीलुल्लाह। गम हुसैन क्या है? सबीलुल्लाह। फर्श अज़ा क्या है? सबीलुल्लाह। ये जश्न मसरत क्या है? इमाम की जश्न विलायत विलादत क्या है? ईद गदीर ईद अकबर क्या है? ये इमाम की विलायत की और विलादत की खुशियाँ क्या है? सब सबीलुल्लाह है। इसमें जिस चीज़ में आपको ये हो रहा है कि अरे नहीं इस चीज़ को बचा के रखें, ये कीमती है, उसी को इमाम की अज़ादारी में खर्च कर दो, क्योंकि जितनी कीमती चीज़ इमाम की अज़ा और विला में खर्च करोगे, अल्लाह कह रहा है नेकी को तुम पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि अल्लाह की राह में उसको ना खर्च करो जिसको तुम छुपाना चाहते हो, बचाना चाहते हो। तो अज़ादारी में तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो, क्योंकि ये सबीलुल्लाह है और ये इज़हार मवद्दत है। इसमें कोई अना की बात नहीं होनी चाहिए। वो 2 स्पीकर पड़ोसी लगाता, मैं 4 लगाऊंगा, वो 1 देख खिला रहा, मैं 10 देख खिला, उसके मुकाबिल में नहीं। इस जोश मवद्दत में कि मैं करूं, मौला जितना आ जाए मेरा दिल चाहता है सब आप पे कर दूं, क्योंकि आपका दिया आपकी राह में, मेरा अपना कभी जहन में ये आने ना पाए कि मेरा अपना खर्च हो रहा, ना इमाम का दिया खर्च हो रहा है। क्योंकि मवद्दत में मैं नहीं रहता, मवद्दत में अना नहीं रहती, मवद्दत में तो आप ही आप है, आपका दिया हुआ है। और जो इसको समझते हैं वो दर्द से करबला लेते। करबला में असहाब ने कभी किसी चीज़ को अपना समझा ही नहीं। मौला जान आपकी, ये माल आपकी, ये इज़्ज़त आपका, हम तो आपके ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम का अपना कुछ नहीं होता, सब आका का होता है। तो ख़ुद को ग़ुलाम हुसैन, ग़ुलाम अली, मवालिया ने हैदर करार मौला के ग़ुलाम कहते, तो हमारा अपना है ही क्या? जो है मौला का है, जो कुछ करना है मौला के लिए करना। ये बात हमारी ज़बान से हमारे दिल में आए, दिल में आकर के इरादा बने, इरादा अमल की सूरत में हो जाए और अमल इख्तिताम तक अपने खुलूस से अंजाम दिया जाए तो बाब कबूलियत तक पहुंच जाता है। यही मवद्दत है। और फिर मवद्दत की सबसे आला मिसाल सरकार मुस्लिम इब्ने अकील है, जहाँ आपने किसी चीज़ को छुपाया नहीं, सब कुछ खोल के बयान किया। यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद मलून जब हानि की ताज़ियत के लिए आया था, अयादत के लिए आया था, हानि ने कहा कि पर्दे के पीछे छुप जाइए, कत्ल कर दीजिए इसका। आपने कहा चले गए पर्दे के पीछे, कत्ल नहीं किया। सर पकड़ लिया नहीं, आपने क्या किया? अभी कत्ल कर देते, कूफे की हुकूमत हमारे हाथ में थी। कहा नहीं, मेरे भाई हुसैन ने, मेरे आका हुसैन ने, मेरे इमाम ने मुझे किसी के कत्ल के लिए नहीं भेजा, ये जानने के लिए भेजा लोगों का हाल क्या है। बेहतर है अगर बैत करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। मैं हर्फ़े इमामत पे एक हर्फ अपना बढ़ाना नहीं चाहता। तो इमाम का सफ़ीर वो होता है, इमाम का नुमाइंदा वो होता है जो इमाम के लफ्ज़ पे लफ्ज़ नहीं बढ़ा सकता। मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ, ये है हज़रत मुस्लिम का किरदार। और फिर मुस्लिम इत्मीनान से अपने बच्चों को भी लाए। हानि ने कहा ये आपने क्या किया? कहा नहीं, मैं ख़ानदानी बनी हाशिम से हूँ, तुम इतना तो जानते हो। कहा हम लोग छुपके वार नहीं करते। इब्ने ज़ियाद को ये सब बहादुर थोड़ा ही है कि तुम मुझे कह रहे हो छुपके वार करो। कोई बड़े से बड़ा बहादुर भी होता तो हम बनी हाशिम, हमारे बच्चे भी जो मौत को खिलौना समझते हैं वो बहादुरों का सामने से वार करते, पीछे से नहीं करते। और मैं अपने आका का सफ़ीर हूँ। हानि समझ के कहा कि ओहो मसला इमाम हुसैन का है। अगर मुस्लिम वहाँ कत्ल कर देते सरकार मुस्लिम इब्ने अकील रिजवानुल्लाह ताला अलैह, अगर वहाँ कत्ल कर देते इब्ने ज़ियाद को, गवर्नर बन जाते
پھر اس کے بعد یہ ہوتا کہ شامی لشکر آتا اور آپ کا قتل ہو جاتا تو وہ سیاسی رنگ ہو جاتا اور امامت پہ حرف آتا. لیکن اب یہ مظلومانہ جو رنگ ہے یہ صبح قیامت تک ہر انسانی زندہ ضمیر کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اگر اس میں پولیٹکس ہوتی، اس میں سیاست آتی تو یہ مظلومیت میں کشش کہاں رہے. یہ کمال تھا حضرت مسلم کا، یہ سفیر حسین کا. پھر ساتھ میں 2 بچوں کو لائے. آئے بچے ساتھ تو آئے مگر ساتھ رہ نہ سکے. بچے ساتھ تو آئے ساتھ رہ نہ سکے. اپنے بابا کی شہادت کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے سرکار ابراہیم و سرکار محمد شہزادگان مسلم کے شہزادے، مسافر بچے، پیاسے بچے، غریب الوطن بچے، بے دیار بچے، مظلوم شہزادے. جب یہ سنا کہ بابا کی لاش پیروں میں رسی باندھ کر سر تن سے جدا گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بستی میں گھمایا جا رہا ہے، کوئی ایک بڑھ کے کفن کا دینے والا نہیں، تو بچوں کو سن کے کیا گزری ہو. اگر کسی مسلم بستی میں اجنبی کی موت ہو جائے تو وہاں کے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ شخص جو تمہاری بستی میں مسلمان مر چکا ہے اس کی تدفین و تکفین کرنا واجب ہے. مگر اللہ رے مسلم کی مظلومیت، وہ کوفی مسلموں کے درمیان میں تھے، کوفیوں کے درمیان میں تھے جن کے لاشیں کو تذلیل کی گئی. مسلم کے بچے سنتے رہے جائے تو کہاں جائیں. دور تک چلتے 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 شام ہونے لگی. محمد و ابراہیم نے آپس میں کہا کہ بھائی کہاں تک چلیں گے، یہ راستہ تو ختم بھی نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ مدینے کو جا رہا ہے، شام کو جا رہا ہے، نجف جا رہا ہے، یہ کوفے کا راستہ جاتا کا ہے. یہاں تک کہ شام ہو گئی. یتیم بچوں کو کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، خود بچے بھی اپنا تعارف نہیں دے سکتے اس منزل میں ہے. اللہ اکبر، کیا مظلومیت ہے. آج آپ کو پتہ ہے، جن میں جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں، مسیب جب آپ جاتے ہیں اور شہزادگان مسلم کی بارگاہ میں ان کے مزارات مقدس کی زیارت کے لیے جب آپ جاتے قدم رکھتے ہی کلیجہ منہ کو آتا. ایک عجیب احساس ہوتا ہے مظلومیت کا. کس بے دردی سے بہیمیت کے ساتھ ان کا قتل ہوا. بچے سرے شام ڈھل چکی، اندھیرا بڑھنے لگا. کہا کہ نہیں چلو ایک درخت پہ چلتے ہیں. اس درخت پہ جا کر کے بیٹھے اور وہاں پر شام صبح سے بدلی درخت پر بیٹھے رہے. یہاں تک کہ ایک خاتون نے وہاں پر دیکھا پانی بڑھتے ہوئے کہ کنویں میں کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں. نظر اٹھا کے دیکھا، بچے نیچے آئے. بچوں سے پوچھا کہ بچوں تم کون ہو؟ اپنا نام بتایا، بابا کا نام بتایا. کہا ہمارے باپ کا نام مسلم بن عقیل ہے. کہا کون مسلم بن عقیل؟ کہا وہ مسلم بن عقیل جو علی ابن ابی طالب کے بھتیجے ہیں، مولا حسین کے بھائی ہیں. یہ سننا تھا کہ اس خاتون مومنہ تھی. آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا کہ تم تو ہمارے آقا زادے ہو، ہمارے مولا کے نواسے ہو، مولا علی کے نواسے ہو. یہ کہہ کر کے لے گئے. اور جب لے گئے وہ خاتون گھر لے گئی، بچوں کے سامنے کھانا پیش کیا. اللہ اکبر، جب کوئی مرتا ہے تو ان کے گھر والوں کو کھانا پہنچایا جاتا ہے. بچے اپنے بابا کی شہادت سے پانی تک نہیں پیے تھے. پہلی بار کسی خاتون نے انہیں دسترخوان پہ بٹھایا، پانی پلایا، کھانا پیش کیا، محبت سے کہا محمد و ابراہیم پیارے بچوں کھانا کھا لو. ایک مرتبہ محمد رونے لگے. ابراہیم نے کہا محمد روتے کیوں ہو؟ تو کہا بھیا اماں یاد آ گئی ہیں. انہوں نے اس محبت سے کہا پیارے بچوں کھانا کھا لو.
हमें अम्मा याद आ गई है। माँ का जिक्र आते ही इब्राहिम भी रोने लगे। खाना रुक गया। एक मर्तबा उस खातून ने वास्ता दिया कि तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, बच्चों इस दस्तरखान पे भूखे न रहना। अभी बच्चे खाना खा चुके, तखलिया हो चुका, उन्हें खलवत का मौका मिला, ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ पर कोई ना हो। यहाँ तक के मलून हारिस आया और जब आया तो उसने बच्चों की गुफ्तो शुनैत की आवाज़ को सुना और सुन करके कहा यहाँ कोई बच्चों की आवाज़ आ रही है। ज़ौजा ने कहा नहीं यहाँ कोई बच्चे नहीं। उसने कहा नहीं ज़रूर बच्चे हैं, मैंने खुद आवाज़ सुनी। अब जो देखने लगा ढूंढते ढूंढते बच्चे नज़र आए और जब बच्चे नज़र आए उसने देखा ऐसे चांद के जैसे बच्चे मैंने तो देखा ही नहीं, कूफा के तो ये लगते नहीं हैं, ये चेहरे, इनके चेहरों में पेशानियों में चांद नमूदार है। कहा कि बच्चों तुम लोग हो कौन? अब बच्चे, मुस्लिम के बच्चे झूठ नहीं कह सकते, मुस्लिम के बच्चे। उन्होंने ये भी समझा कि ये मोमिना इस घर में मोमिना है जो हमें खाना खिला रही है, बच्चा कह रही है, अपना बेटा कह के खिला रही है, तो ज़रूर इस घर में रहने वाला मर्द भी मोमिन ही होगा। तो जब उसने कहा कि तुम बड़े हसीन हो, बड़े जमील हो, यहाँ के नहीं लगते, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम दोनों किसके बेटे हो? जब बच्चों ने कहा मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे हैं, बस इतना सुनना था कि जालिम ने अपने हाथों को उनके गेशों में डाल के खींचना शुरू किया। बच्चे समझ गए कि ज़ौजा मोमिना है लेकिन ये नासबी काफिर है। एक मर्तबा बाल पकड़ के खींचते हुए कहने लगा पूरा कूफा ढूंढ लिया, तुम्हारा पता न चला, तुम मेरे ही घर में हो, अब मैं तुम्हें कत्ल करके इब्ने ज़ियाद से इनाम लूँगा। बच्चों ने इल्तिजा की, गुजारिश की, देख तो एक मुसलमान है, हमारी जान का कोई मसला नहीं, हमारी जान जब जाना है चली जाएगी, हम नहीं चाहते कि तू हमें कत्ल करके जहन्नम में जाए। हम अपनी जान के लिए नहीं कह रहे, हम तेरे लिए कह रहे हैं कि तू उम्मती होकर के खुद को जहन्नम में क्यों पहुंचा रहा है। तो कहा कि नहीं, इसके सिवा कोई मेरे पास चारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कत्ल की इनाम बहुत बड़ा होगा। बच्चों ने आगे बढ़ा। हज़रत इब्राहीम ने कहा देख इतना कर दे कि एक तेरे लिए एक हीला है, वो ये है कि तुझे पैसा चाहिए, हम लोगों को ले जाके बाज़ार में किसी की ग़ुलामी में बेच दे, हमें ग़ुलाम बना के बेच दे, जो पैसा मिला तू उससे जी ले, हमें कत्ल करके जहन्नम में न जा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस ख़ानदान ने हज़ारों ग़ुलामों को आज़ाद किया हो, उस ख़ानदान के बच्चे कह रहे हैं ख़ुद को जहन्नम में न डाल, हमें कत्ल करके हमें किसी बाज़ार में बेच दे। उसने कहा इससे क्या फ़ायदा, इब्ने ज़ियाद का इनाम कहाँ और तुम्हें बेच करके मुझे कितना पैसा मिल जाएगा। और जब उसने अपने ग़ुलाम से कहा इन बच्चों को कत्ल कर दे, ग़ुलाम ने रो करके कहा आका मैंने ऐसे हसीन बच्चे नहीं देखे, मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता, चाहे आप मेरा कत्ल कर दे, मैं इन बच्चों को कत्ल नहीं करूँगा। बेटे को हाथ को तलवार दी, कहा बेटे तू कत्ल कर दे। बेटे ने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं जब ये चेहरे देखता हूँ तो इतने मासूम बच्चे हैं कि मेरे हाथ से तलवार छूट जाएगी। कहा कि तुम्हारे हाथ से छूटेगी, मेरी नहीं, मेरे नज़र में तो इनाम है। इब्ने ज़ियाद मलून का नाम लेकर के कहा। तो इब्राहिम ने कहा क्या तू वाकई हमें कत्ल कर देगा? तो कहा कि और नहीं तो क्या वाकई कत्ल करूँगा। ये कह के उन्हें दरिया के किनारे लाया। इब्राहिम ने कहा अब तेरा यकीन हमें हो गया है कि अब तू हमें वाकई कत्ल करेगा? तो कहा हाँ। तो कहा इतना मेहरबानी कर दे, एक मेहरबानी कर दे, देख बड़ा भाई हूँ, मैं अपने छोटे का कत्ल नहीं देख सकता, मुझे कत्ल कर दे। ये सुनना था कि मोहम्मद आगे बढ़े, हारिस के दामन को पकड़ के कहा मैं अपने भैया को कत्ल होते नहीं देख सकता, तू मुझे कत्ल कर दे। हारिस मलऊन ने कहा तुम लोगों की बहस में मेरा वक्त जा रहा है। तलवार को उठाया और दो बच्चों की नन्ही गर्दनों पर तलवार चली। आए सरतन से जुदा हुए, दो लाशें दरिया में बहा दिए गए, लाशें आपस में मिले हुए बहते रहे। बच्चों के सर को लेकर के इब्ने ज़ियाद
کے دربار میں چلنے لگا، لیکن ادھر 2 لاشیں جب چلے، دریا میں 2 ہاتھ بلند ہوئے، ان لاشوں کو اپنی طرف لیا، پتہ نہیں کس بی بی کے ہاتھ تھے یا کس مولا کے ہاتھ تھے، آواز آئی آسمان سے، اے ملعون، ارے تو نے زہرا کا چمن برباد کیا، گلشن رسالت کو لوٹا، بنی ہاشم کے چمن کو تاراج کیا۔ ایک مرتبہ ان سروں کو لکھ کر ابن زیاد شقی کے دربار میں آیا، تاریخ کہتی ہے ابن زیاد نے کہا میں نہیں مانتا کہ یہ بچے ہیں، تو کہا کہ سر دکھا، بچوں کے چہرے دکھائے، خونات لوٹ چہروں کو دیکھ کر کے ابن زیاد نے کہا یہ بچوں کے چہرے پہ خون زیادہ ہے، کہا کہ میری تلوار اتنی تیز تھی کہ میں نے ان کی رگیں کاٹ دی ہے۔ یہ سننا تھا، ابن زیاد نے کہا چہرے سمجھ میں نہیں آ رہے، اس نے پانی ڈلوایا، اب جو چہرے روشن ہوئے، ابن زیاد 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا اور بیٹھ کر کے کہنے لگا حارث میں نے ایسے حسین بچے نہیں دیکھے، میں نے ایسے حسین بچے نہیں دیکھے۔ حارث نے سروں کو دکھایا، دربار میں شقی ہونے کے باوجود رونے لگے کہ ظالم چھوٹے بچوں کو تو نے قتل کیا، میں کہوں مسلم کی روح پہ کیا گزری ہوگی۔ پروردگارا بالائے بام میرا سر پھینکا گیا میرے بچوں کے ساتھ دربار ابن زیاد میں، ادھر روئے رسول سے آواز آئی پالنے والے میری نامراد امت نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا۔ پالنے والے تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا، اس ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے، جب تک زندہ ہیں تیری توحید خالص پر، سرکار دو عالم کے ختم نبوت کے عقیدے پر، ائمہ طاہرین کی امامت و ولایت کے عقیدے پر زندہ رکھ، نبی و آل نبی کی شفاعت نصیب فرما، اور جو زیارتوں پہ جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، تمام دہشت گردوں سے حفاظت فرما، آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سے شعبان علی ابن حسن علی مرحوم، معصومہ بانو بنت یوسف علی، صغرا بانو بنت حسین علی، محبوب النساء ابن سید باقر حسین، اہلیہ سید باقر حسین صاحب، باقر حسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بچہ یہی کہتا تھا کر قتل مجھے پہلے، بچہ یہی کہتا تھا کر قتل مجھے پہلے، بھائی ہے میرا چھوٹا، بھائی ہے میرا چھوٹا، کر قتل مجھے پہلے، بابا ہے میرے مسلم ہم پوتے احمد کے، بابا ہے میرے مسلم ہم پوتے احمد کے، ہے قتل گر کرنا ہے، قتل گر کرنا، کر قتل مجھے پہلے، بچہ یہی کہتا تھا کر قتل مجھے پہلے، ظالم میرے بھائی کا کیوں ہاتھ پکڑتا ہے، ظالم میرے بھائی کا کیوں ہاتھ پکڑتا ہے،
اب سن لے میرا کہنا، اب سن لے میرا کہنا، کر قتل مجھے پہلے یاد آتی ہیں وہ باتیں جو ماں نے کہیں مجھ سے، یاد آتی ہیں وہ باتیں جو ماں نے کہیں مجھ سے، ماں نے مجھے سونپا تھا، ماں نے مجھے سونپا تھا، کر قتل مجھے پہلے زندہ میں رہوں بھائی، مر جائے میرے آگے، زندہ میں رہوں بھائی، مر جائے میرے آگے، میں دیکھ نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، کر قتل مجھے پہلے یہ میری تمنا ہے پوری سے تو کر دے، یہ میری تمنا ہے پوری تو اسے کر دے، احسان تیرا ہوگا، احسان تیرا ہوگا، کر قتل مجھے پہلے بابا جو کہیں مجھ سے کیوں جان نہ دی پہلے، بابا جو کہیں مجھ سے کیوں جان نہ دی پہلے، کیا دوں گا جواب اس کا، کیا دوں گا جواب اس کا، کر قتل مجھے پہلے کہتا تھا یہی باخر مسلم کا پسر ہر دم، کہتا تھا یہی باخر مسلم کا پسر ہر دم، گر قتل کا ہے منشا، گر قتل کا ہے منشا، کر قتل مجھے پہلے، بچہ یہی کہتا تھا، بچہ یہی کہتا تھا، کر قتل مجھے پہلے، بھائی ہے میرا چھوٹا، بھائی ہے میرا چھوٹا، کر قتل مجھے پہلے، صحیح صحیح صحیح، عالی عالی، عباس عباس، صحیح. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سائر الشہداء، خصوصاً سیدی مولا یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا مسلم لقین، السلام علیکم ابن مسلم لقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ اور رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، خلیفۃ الرحمن، شریک القرآن، امام الانس والجان، جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد۔